نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم بلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معانی جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس کیا میں کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، اعلیٰ حضرت ہی جانتے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آج ہمارے سامنے ہمارے پارلیمنٹ میں جس کا جھنڈا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مالک یہی ہے جی، ہے نا۔ آپ کے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین پہ چلنے والے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کیا جانیں گے۔ ارے حضرت جبریل نہیں جانتے تو یہ 5.5 فٹ کا انسان کیا جانے گا۔ بے شک بے شک۔ حضرت جبریل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اس لیے صدرہ پہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری حد یہی ہے، اور دوسری حد معراج کی رات میں بتا دیا کہ میری حد یہ ہے، آپ کے تلووں سے اپنے پیشانی کو لگا دینا۔ میری حد یہ ہے کہ جہاں میری حد ختم ہوتی ہے آپ کی حد شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار کا مقام ہم اور آپ کیا جانیں گے، اللہ جانتا ہے۔ بس اللہ نے جو مقام ہمارے آقا کو دیا ہے وہ ہمیں تسلیم ہے، اسی میں ہماری لیے عافیت ہے۔ ہم اگر اس میں اونچ نیچ اور ناپ یہ سب شروع کریں گے تو خود ہی نپ جائیں گے، اس لیے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ نے اپنے اللہ نے تو ہمارے ان بزرگوں کو کیا کیا عطا فرمایا ہے وہ ہم نہیں جانتے یار، تو اللہ کے محبوب کی عظمتوں کو ہم کیا جان پائیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، پروردگار عالم انہی بزرگوں کی راہ پہ چل کر کے ہم کو بھی بزرگوں کے آستانے تک پہنچانے کا راستہ دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور رسول کی وفاداری کی، اطاعت شاری کی، ان کے غلام بنے، اللہ نے انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید جس کو عظیم فرما دے اس کی عظمت کا کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں نا، اس کے لیے تو قرآن فرماتا متاع الدنیا قلیل، قلیل ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں پا رہے ہیں، تو عظیم کو کیا سمجھ پائیں گے۔ اس لیے کسی کو عظمت چاہیے تو اللہ رسول کی وفاداری کرے۔ بے شک۔ اگر وفادار ہو گیا تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ منزل ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ان بزرگوں کا واسطہ ہمیں وہاں پہنچاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو اگر پیالہ دے دے اور کہیں جاؤ نا ساگر سے کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی روک سکے۔
واہ جبکہ واہ تلواریں روکنے کے لیے تھیں، سب کچھ تھا، اور خود نہیں گئے، پہلے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا فرمائیں گے تو جاؤں گا، اس لیے کہ آقا میری محافظت فرمائیں گے، میری حفاظت فرمائیں گے، اور ان کی تو شان وہ ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود۔ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے ان بزرگوں کی، گویا کہ وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، بے شک اللہ کی مرضی ہوتی ہے جو یہ فرما دیں۔ اس وقت اللہ کی مرضی یہی تھی جو انہوں نے فرمایا، بے شک بے شک یہی ہے نکتہ، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود۔ ان بزرگوں کی شان میں تو قرآن مجید فرماتا ہے، اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے یار؟ ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ رات بھر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دیکھ نہیں دیکھتے، معاف کیجیے گا، میں موبائل کا مخالف نہیں ہوں، لیکن رات بھر دیکھنے کا مخالف ضرور ہوں۔ قرآن ان کی شان میں فرماتا ہے، یبیتون لربک سجدا و قیاما، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ رات بھر اپنے رب کا سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ بے شک بے شک جب یہ شان ہوتی ہے تو پانی کو بھی ان کا حکم ماننا پڑتا ہے، ہوا کو بھی ان کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ میرے دوست، اس بارگاہ میں تشریف لائے ہو، میں بھی سعادت اپنی سمجھتا ہوں، میں اس بارگاہ میں حاضر اسی لیے ہوا ہوں کچھ فیض ان سے مجھ کو مل جائے گا۔ اور اگر یہاں طلبہ موجود ہوں تو حضرت غوث اعظم کا ایک واقعہ سنا کر کے ختم کر دیتا ہوں بات، جو نوازشات ہمارے حضرت رئیس ملت نے مجھ کو عطا کی ہیں کہ صاحب یہ شیلڈ ادا کرتی ہے، یہ عزت ادا دی، اور کل سے جو میری خاطرداری اور میرا مجھ پر کرم فرمائی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ میں بولنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ 5 روز سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو میرے قریب تھے وہ جانتے ہیں کہ کیوں نہیں تھی، لیکن ان کی نوازشات اتنی رہی کہ سب دور ہو گئی، اور میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ تو طلبہ اگر ہوں ہمارے، وہ بھی سن لیں۔ شفا خانے میں آئے تھے حضرت آپ؟ جی شفا خانہ وہ شفا خانے میں تو آئے تو شفا ملی نا، اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ شفا خانے میں مجھے آنے کا موقع مل گیا اور میں شفا پا گیا۔ ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری طاقت ہماری ہمت۔ تو میں یہ کر رہا تھا، اس لیے کہ میرا تعلق مدرسے سے ہے نا، طلبہ کو بھی کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی پیٹ میں بھی ولی تھے، اور ولی بغیر علم کے ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ علم دین اسے حاصل ہو، چاہے مدرسے سے حاصل کیا ہو، چاہے علم لدنی۔ یہ ہے شان اولیاء اللہ کی ہمارے، علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے گا؟ جب اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرے گا تو ولی کیسے ہو جائے گا؟ ایک واقعہ سنو اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ ہے ان حضرات کا، شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یاد فرمایا، اور میں کس جملوں سے شکریہ کو ظاہر کروں میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ انہی بزرگوں کا کرم ہے کہ ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا ادارہ ہی منسوب ہے، وہاں کی برکتیں ہم سبحان اللہ ہمیشہ ملی ہیں اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آج بھی ان کی برکتیں مل رہی ہیں۔ تو پرانا ہے، اسی کی برکت ہے، تو اسی آسانی کی برکت سے یہ شریفیہ چل رہا ہے۔
بے شک سبحان اللہ. چل رہا ہے اسی آسانی کی برکت سے، اور آج کام کر رہا ہے، اور ہمارے حضرت سید جامی صاحب قبلہ نے جو کچھ بھی فرمایا شریفیہ کے لیے اسی کی برکت ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شکم مادر میں بھی ولی تھے. ایسا نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ولایت حاصل ہوئی ہو، نہیں. اگر کوئی کہے گا تو غلط کہتا ہے. شکم مادر میں بھی ولی تھے. جب دنیا میں تشریف لائے تو کچھ سالوں کے بعد والدہ محترمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. والدہ، میں نے آپ کو تکلیف دی کہ معاف فرما دیجیے. وہ بیٹا جو دنیا میں آنے کے بعد سے اب تک کوئی غلطی اس کے سامنے نہیں آئی، وہ کھڑا ہے ماں کے سامنے، کہہ رہا ہے کہ ماں معاف کر دیجیے. کہا بیٹا تم نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں کیا معاف کروں؟ کہا نہیں، پہلے آپ معاف کر دیجیے تب کروں. کہا اچھا تم خوش، تمہاری خوشی کے لیے میں معاف کرتی. معاف کر دیا تو بتاؤ وہ وجہ تو بتاؤ کیوں معافی مانگ رہے تھے. میں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا غوث کا نعرہ تو لگاتے ہو، ان کا کردار لینے کی کوشش کرو. کردار لینے کی کوشش کرو. ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ کردار لو، تب تمہارا نعرہ کامیاب ہوگا. اور اسے چھوڑ کر کے تم اگر نعرہ لگاؤ گے تو وہ کامیابی نسبت تو کوئی عطا کرتی ہی ہے، لیکن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ملے گی. بے شک بے شک. کھڑے ہو گئے، معاف کر دیجئے ماں. بیٹا کون سی غلطی تم نے کی؟ کہا ماں جب میں آپ کے شکم میں تھا. بتائیے، میں نے کہا نا کہ مادر شکم ہی میں ولی تھے. جب میں شکم میں تھا تو آپ باغ کی طرف گئی تھی. ہاں بیٹا گئی تو تھی. تو سامنے انگور کا گچھا نظر آیا تھا. ہاں بیٹا نظر تو آیا تھا. آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا. ہاں بات تو بڑھایا تھا میں نے. کہا کہ اسی وقت آپ کے پیٹ میں چبھن محسوس ہوئی. چبھن محسوس ہوئی. آپ بیٹھ گئی. ہاں بیٹا بیٹھ تو گئی تھی. پھر کھڑی ہوئی. پھر چبھن محسوس ہوئی. بیٹا بات کیا ہے؟ کہا ماں جب آپ کھڑی ہوئی تھی، آپ ہاتھ اٹھا رہی تھی تو میں نے آپ کے پیٹ میں چیونٹی کاٹ لی تھی، نوچ لیا تھا. بیٹا کیوں نوچا تم نے؟ کہا ماں اس گچھے پر ایک سانپ زہریلا بیٹھا ہوا تھا. میں نے سمجھا کہ شاید آپ ہاتھ بڑھا دو، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیکھا، وہ تو انگیزار اثر کاٹ گئے. تو زہریلا سانپ تھا تو کاٹے گئے. جی. اگر مادر شکم مادر میں کوئی بچہ ہو تو باہر کی باتیں دیکھے گا. جی کیوں باہر کی چیزیں دیکھے گا؟ یہ وہ دیکھ سکتا ہے جسے اللہ دکھائے گا. سبحان اللہ. نوازا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک فرشتے کی حیثیت سے، فرشتہ تو نہیں تھے لیکن حیثیت سے شکم مادر میں ماں کی زندگی کی حفاظت کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو نوچا اور بیٹھ گئے. وہ بیٹھ گئی تو مجھ سے محفوظ رہ گئے. تو کہا بیٹا یہ تو تم میری زندگی بچانے کے لیے نوچا تھا نا. کہا بیٹا پھر بھی امی پھر بھی تم کو تکلیف تو ہوئی تھی، اس تکلیف کی میں معافی چاہتا ہوں. بتائیے ایک زندگی بچانے کے لیے ایک عمل کیا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اتنا گوارا نہیں ہوا کہ میرے ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے ان کی زندگی بچانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن ماں کو تو تکلیف پہنچی. اللہ. آج ہمارے نوجوان کیا سے کیا کرتے ہیں ذرا اور میں پیغام اس عرص پاک کا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. ارے اسی کے لیے تو قرآن فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک مت کہو. اور آج پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہیں.
میں اپنے طلباء کو ذہن دینا چاہ رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی. ان کو ضرورت نہیں تھی، ہماری تعلیم کے لیے حضرت درسگاہ میں گئے تھے، ہماری تعلیم کے لیے. ان کو کیا ضرورت ہے؟ جب وہ شکم مادر میں ولی تھے تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ صاحب درسگاہ میں جاتے ہم کو شعور دینے کے لیے اپنے اساتذہ کے سامنے کیسے رہنا، کیسے بیٹھنا، کیسے تعلیم حاصل کرنا، علم دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے حضرت درسگاہ میں تشریف لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھیوں میں تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی، ایک میں، ایک ابن سقا اور ایک شیخ عبد القادر. اس زمانے میں ایک ولی کا چرچا تھا کہ بہت باکرامت ہیں، ان سے ملاقات کا ہم لوگوں نے پلان بنایا. جب پلان بنایا تو ابن سقا نے کہا کہ میں اس ولی سے ایسا سخت سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا معاذ اللہ. اور عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سخت سوال کروں گا، لیکن اور جو یہ توہین کے الفاظ تھا میں نے نہیں کہا. اور شیخ عبد القادر نے کیا فرمایا؟ کہا کہ شیخ عبد القادر نے کہا کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ مجھ کو کتنا فیض حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان کسی اللہ. بزرگ کی بارگاہ میں جایا کرو تو فیض حاصل کرنے کے لیے جایا کرو. سبحان اللہ. بے شک بے تنقید شک. کی نگاہ مت رکھا کرو کہ یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. فیض کا جذبہ رہے گا تو کامیابی حاصل ہے. پھر عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تینوں گئے، ان شیخ کے پاس بیٹھے، وہ غائب ہو گئے، غائب ہو گئے ہماری نظروں سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، غضبناک چہرہ، غصے میں کہا ابن سقا تو کہتا کہ بہت سخت سوال کروں گا، میں چکرا جاؤں گا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. چکرانے کی بات میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کی آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں. بے ادبی کا نتیجہ کہ تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے. اس لیے بارگاہوں میں بزرگوں کے جایا کرو تو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، باادب جانا چاہیے تاکہ ان کا فیض تم کو حاصل ہوتا رہے. حضرت غوث اعظم نے تعلیم دی کہ نہیں دی؟ بولو، ارے بولو نا بھائی، تیز نہیں بولنا ورنہ میری آواز دب جائے گی اور آپ ہی بولتے رہو. تو عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ جب ہماری تعلیم پوری ہو گئی تو ابن سقا کی تعلیم علم کا چرچا ہونے لگا. بڑے بڑے علماء اس سے مناظرہ ہی نہیں کر پاتے تھے. قیصر روم نے سارے پادریوں کو اکٹھا کیا اور اس نے مناظرے کا چیلنج دیا. ابن سقا نے قبول کر لیا اور جا کر کے سارے پادریوں کو شکست دے دی. اب قیصر روم جیسا بادشاہ یار، سپر پاور اس زمانے کی سپر پاور تھی. تو کہنے لگے عبداللہ تمیمی کی شرمندہ ہو گیا بادشاہ، لیکن اس کے دربار میں اس کی لڑکی موجود تھی. اس کم وقت کی ابن سقا کی نگاہ اس پر پڑی، عاشق ہو گیا اور اس نے فرمائش کر دی نکاح کی، ان میں سے میرے ساتھ نکاح کر دیا جائے. میں صرف درس و عبرت کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں، لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ اسے نکاح سے اور شادی سے اور عشق سے آپ لطف اندوز ہو، یہ نہیں مطلب ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط ایک میری یہ ہے، تمہیں مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا. معاذ اللہ، کم وقت عشق کا مارا تیار ہو گیا. وہی وہ جو بزرگ نے فرمایا تھا نا، تیرے جسم سے میں کفر کی آگ کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں، وہ انجام پانے والی. اب ارتداد کی منزل سے جو گزر جائے گا وہ مسلمان رہے گا؟ جی کافر ہو گیا.
اس نے شادی کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی اس کا جسم پھٹنے لگا، کوڑ ہو گیا. تب بادشاہ کوڑی کو اپنی لڑکی دے گا، اٹھا کر کے شہر پناہ کے باہر پھینکوا دیا اس کو، اور وہ وہیں پر رگڑ ہاتھ پیر رگڑ رگڑ کر کے مر گیا. بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ تیرے جسم سے میں کفر کی آگ کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں. انجام پا گیا. اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں ذرا سوچ سمجھ کر کے جائیے گا. قرآن نے اسی لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار. یہ عام انسانوں کی بارگاہ نہیں ہے، یہ میرے دوستوں کی بارگاہ ہے، میرے دوستوں کی بارگاہ ہے. سنبھل کر کے ان کی بارگاہ میں جاؤ تو سنبھلے رہو گے، اور ذرا بھی غلط انداز سے جاؤ گے تو پھر غلط ہی ہو جاؤ گے. تو ان کا انجام تو یہ ہوا. عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ صاحب مجھ کو بادشاہ وقت نے طلب کر لیا، اور ان کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں تمہیں کان تک ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں. زیادہ وقت تو ہو گیا، لیکن چونکہ یہ یہاں سے کچھ لے کر کے جانے کی والی بات ہے، یہ ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کو کچھ لے کر کے جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کچھ پیغام لے کے جانا چاہیے. صرف گھر میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، فیض تو ملتا ہی ہے. اگر اس پیغام کو زندگی میں اپنے اتار دو گے تو وہ کامیابی ملے گی جو تمہارے تصور سے بھی بہت بلند ہوگی. تو عبداللہ تمیمی بولے کہ مجھ کو بادشاہ نے طلب کر لیا اور وقف کا کی وزارت جو ہے مجھے دے دی، میں دنیا میں ڈوب گیا. اور شیخ عبد القادر کے بارے میں فرمایا تھا شیخ عبد القادر تم نے ادب و لحاظ سے اللہ اور رسول کو راضی کر دیا. ان بزرگوں کی بارگاہ میں ادب و لحاظ سے جاؤ گے اللہ رسول راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہو گے قدمی ھذا رغبت علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. یہ ان بزرگوں نے فرمایا تھا. کس کے لیے؟ شیخ عبد القادر. ایسے ہی ہوا فرمایا عبداللہ تمیمی کہ شیخ عبد القادر نصیحت فرما رہے ہیں مسجد میں، اور اسی درمیان میں آپ نے اعلان کیا قدمی ھذا رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سنجر کے پہاڑوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہیں سے فرماتے ہیں بل لا اللہ راسی والا عینی، یہی نہیں کہ گردن پہ ہو، آپ کا قدم ناز تو میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے. کہاں ہے سنجر، کہاں ہے بغداد؟ وہاں کے بیابانوں میں پہاڑوں میں حضرت خواجہ غریب نواز نے غوث اعظم کی آواز سنی، اور دنیا کے چپے چپے کے ولیوں نے اس آواز کو سنا اور گردنیں جھکا دی، اور جس نے گردن نہیں جھکائی وہ اس کی ولایت ختم ہو گئی. یہ شان ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میں طالب علموں سرکار غوث اعظم کا نعرہ لگانے سے پہلے ادب و لحاظ اپنے دل میں ضرور پیدا کر لینا، اور کسی بھی بارگاہ میں جاؤ ادب و لحاظ کے ساتھ جاؤ کہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کسی کورٹ کے وکیل تھوڑی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. کورٹ میں تو ہزاروں جھوٹ بولے جاتے ہیں اور جیسے ادھر ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ کے ولی اگر جھوٹ بولنے کو تو ولایت ملے گی نہیں ملے گی. اس لیے جھوٹ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ان کے نقش قدم کو اپناؤ گے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اولیاء اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں شکر گزار ہوں ہم اپنے حضرت کا جامع صاحب علیہ کا
کہ انہوں نے مجھے شیلڈ ادا کر کے کل قیامت کے لیے بہت بڑا سامان ادا کر دیا ہے. اس لیے کہ علیہ رسول ہے نا یار، رسول دے گے تو پھر وہ تحفہ دیں گے جو قبر میں حشر میں کام آئے گا. تو میرے لیے بہت بڑا سامان ہے. میں اس لائق نہیں تھا، لیکن بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس سے کو چاہیں نواز دیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے. آپ بھی عقیدت و محبت سے رہے ہوگے، لگو گے تو آپ بھی نوازے جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.